مرزائے قادیان کی روش چلنے والا مرزائے جہلم گرفتار ہو چکا ہے۔ مختلف قسم کے تبصرہ نگار من مرضی کے تبصرے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ مرزائے جہلم قرآن و حدیث میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا، سو اس کی گرفتاری بے جا ہے۔ ان کا یہ کہنا نہایت غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کرے، حدیث پاک کو اپنی عقل پہ تولے اور شریعت کو پرکھنے کے لیے اپنے من اور اپنے خیالات کو استعمال کرے، تو اس طرح ہر گھر میں اور ہر چوراہے پر نئی شریعت ایجاد ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہنا یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن سمجھنے کا اصول دیا، ضابطہ دیا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ خود قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت اور قرآن کا معنی قرآن کرتا ہے، چونکہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا معنی ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم کرنا ہے۔ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ کتاب و تفسیر موجود ہوتی ہے، جس میں ان تمام احادیث کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہوتا ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف آیات اور مختلف صورتوں کے معانی و مفاہیم بیان کیے۔ اسی طرح 1400 سالہ امت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امت نے قرآن کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا۔ آج اگر کوئی نام نہاد کھڑے ہو کر قرآن کی اپنی تفسیر کرے، اپنی تشریح کرے اور ہر کوئی اپنا فرقہ بنائے، تو اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ بڑھتے اور بنتے جائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان فرقوں کی نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ پوچھا گیا کون سی جماعت؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مرزا یا مرزا کی طرح کوئی اور قرآن مجید کی منمانی تشریح کرے، اظہار رائے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی اپنی تفسیر کرے، تو اس طرح لوگ اور بھی کھڑے ہوں گے اور یہ دروازہ کھلتا جائے گا۔ پھر ہر گھر میں شریعتیں نئی سر اٹھائیں گی اور اسلام کا نام و نشان دنیا سے خدا نخواستہ اس طرح ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کسی بھی صورت میں درست نہیں۔